السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ کل کے درس میں ہم نے یقین کے تعلق سے سماعت فرمائی۔ یقین کل ہم نے سنا تھا کہ انشاءاللہ ہم کو اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، جس کے تحت آپ نے 2 حدیث شریف سنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقین مکمل طور پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ یقین مکمل طور پر ایمان ہے، یعنی جتنے پر یقین ہوتا ہے اسی پر تو ایمان ہوتا ہے۔ جس چیز پر یقین نہیں اس کا مطلب اس پر ایمان نہیں۔ تو یقین مکمل طور پر ایمان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یقین کا علم حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ یقین جب ایمان ہے تو پھر یقین کا علم حاصل کرنا ہی چاہیے۔ ہم کو اس جد و جہد میں انشاءاللہ لگ جانا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنے یقین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ کا احسان ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم کو کس کس چیز میں یقین کو بڑھانا ہے وہ بھی ٹاپکس دے دیے ہیں۔ کس کس چیز میں ہم کو اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے وہ بھی بتا دیا الحمدللہ۔ کہتے ہیں جان لو کہ انبیاء اکرام علیہ السلام اول سے آخر تک جو کچھ بھی لائے، دین لائے نا، وہ یقین کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی جہاں یقین ہوگا وہیں وہ چیز جاری ہوگی، ورنہ ان کے لانے کا تم پر کوئی فائدہ فرق نہیں دکھتا اگر تمہارا یقین نہیں ہے، کیونکہ یقین معرفت مخصوص کا نام ہے۔ ایک ہوتی ہے معرفت، انسان کوئی چیز کو جان لیتا ہے، عارف یعنی جاننے والا ہے نا، کسی چیز کو پہنچ گیا تو اس کو کہتے ہیں عارف۔ لیکن معرفت میں جو یقین کے درجے پر جو شخص ہو وہ ایک مخصوص معرفت ہے، معرفت میں مخصوص معرفت ہے، اور اس کے متعلقات اور معلومات ہیں جن کے ساتھ شریعت وارد ہوئی ہے، لہٰذا ان کا احاطہ کرنے کی حرص نہیں کی جا سکتی۔ یعنی اتنا زیادہ وسیع ٹاپک ہے یقین کہ اس کو ٹوٹلی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ البتہ ہم بعض کی طرف اشارہ کریں گے جو ان سب کی اصل ہیں۔ سارا جتنا کچھ یقین سے متعلق ہے اس میں سے بعض چیزوں کو ہم بیان کریں گے جو سارے کا مغز ہے انشاءاللہ۔ اب 1 بائی 1 ہم انشاءاللہ اس کو سنیں گے، جتنا کچھ سیکھیں گے اس کے اندر اپنی غور و فکر کے ذریعے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے ایک ہے توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت۔ ہم سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور ایمان کا وعدہ بھی کرتے ہیں، یہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن اس میں یقین تمہارا کتنا مضبوط ہے؟ اگر کسی کو پوچھا جائے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کہیں گے ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تو چند 2-3 ٹوٹی پھوٹی دلیلوں کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم اس سے کام چلاتے ہیں کہ میں بنا دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ والا ہو جو واقعی اس یقین کے درجے کو ہو اور جو اس یقین کو جانتا سمجھتا ہو تو وہ اس کو بیان کر کے سمجھا دے، ہے نا۔ کہتے ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے، توحید اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تمام اشیاء کو مسبب الاسباب یعنی تمام سبب کے جاری کرنے والے یعنی رب کی طرف سے سمجھے۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کو جانے اور اس کو سمجھے، اور وسائل کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جو وسیلہ ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہو، پوری توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ یہ وسیلہ یہ والا وسیلہ نہیں ہے جو ہم شریعت کے اندر
حضور علیہ السلام یا غوث پاک کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں نا، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہم کو حاصل ہوتی، جیسے ہم کو رزق حاصل ہوتا ہے، اس کا ذریعہ ہمارا کاروبار ہے، تو کاروبار کی طرف نہیں بلکہ اپنے رب تبارک تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے۔ ایسا کہنا ہے کہ مسبب الاسباب، ہر چیز کا جو ہے وہ رب ہے، اسی کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، اور وسائل کی طرف متوجہ نہ ہو کر ہمیں رب کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ روز ہر 2-3 دن میں آپ سن رہے ہیں کہ طبیب کو بلاؤں، تو انہوں نے کہا کہ طبیب ہی نے تو بیمار کیا، ٹھیک ہے نا، بلکہ وسائل تو خود مسخر ہیں، ان کا ذاتی فیصلہ یا حکم نہیں چلتا، حکم کس کا چلتا ہے؟ رب کا۔ دن میں روشنی ہوتی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سورج، لیکن اس کو مسخر کس نے کیا؟ رب تبارک تعالیٰ نے۔ رب تعالیٰ چاہے تو اس کو حکم دے تو وہ نکلے ہی نہیں، ہے نا۔ تو تم کو نہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جیسے جس دن صبح لیٹ ہوتی ہے، یعنی روشنی دیر سے ہوتی ہے، جیسے آج کل فجر جلدی ہو رہی ہے، جب فجر جو ہے 7:05 10 پر طلوع آفتاب ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اب سورج نہیں نکلا اس لیے روشنی نہیں ہوئی، ہے نا۔ تو سورج نہیں نکلا اس لیے روشنی نہیں ہوئی، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں چاہا اس لیے روشنی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سورج نکلنے کے بعد بھی روشنی نہ ہو، وہ اس طریقے کی توحید یعنی ذہن میں بنانا چاہیے۔ اس بات کی تصدیق کرنے والا یقین کرنے والا ہے، اور اگر دل میں ایمان اور یقین ہو اور شک کا امکان بھی نہ رہے تو وہ 2 معنوں میں سے ایک کے اعتبار سے یقین کرنے والا ہوگا۔ اور اگر دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ یقین کا اس طرح غلبہ ہو جائے کہ وسائل پر غصے یا ان پر راضی ہونا اور ان کا شکریہ ادا کرنا زائل ہو جائے، بلکہ وہ اپنے دل میں وسائل کے بارے میں وہی خیال کرے جو انعام دینے والے کے دستخط کے وقت ہاتھ اور قلم کا مقام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو اس حاصل ہونے والی چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف نظر رکھے کہ اس کی وجہ سے مل رہی ہے، نہ کہ ظاہری طور پر کسی کے ذریعے مل رہی ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی کے قابو میں دینے کے لیے کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے، تو اگر وہ قلم سے یعنی اس کی اجازت لکھنے سے ہے، تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ قلم لکھ رہی ہے، بلکہ وہ جو ہاتھ ہے جو اس قلم کو چلا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ اجازت ہو رہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ یہ اس کا تعلق جب ہم کو مان لیجئے ہم نے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ایک گھر خرید رہے ہیں، ہاں، تو ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو جب ایگریمنٹ پر سائن ہوتی ہے، تو جب وہ سائن کرنے والا ایگریمنٹ لیتا ہے، اب اس کے سائن ہوتے ہی آپ کے نام ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے خریدا ہوگا گھر، تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، ہے نا، کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اس گھر کا مالک ہو جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو سائن ہوتے ہی تو اس وقت میں انسان سائن کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ جو سائن کرنے والا ہے یہ آگے آیا کرے گا نہیں کرے گا، اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ کیا ہیں، اور یہ یعنی خوش ہے یا نہیں، سائن کرتے وقت خوش ہے یا نہیں، ایسا تو نہیں کہ کوئی چیز کی وجہ سے رک جائے گا، ہے نا۔ تو جب وہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہے سائن کرنے کے لیے، تو ہم قلم کو نہیں دیکھتے بلکہ اس قلم والے کو دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ قلم کو دیکھتے ہیں کہ قلم لکھ رہی ہے یا نہیں لکھ رہی۔ قلم تو ذریعہ ہے نا، اصل میں لکھنے والا اور سائن کرنے والا کون ہے؟ وہ شخص، ہے نا۔ تو بلا تمثیل دنیا کے اندر جو کچھ ملتا ہے، کسی کے ذریعے اگر ملتا ہے تو وہ شخص ذریعہ ضرور ہے، لیکن اس کو متحرک کرنے والا، اس کو حرکت دینے والا رب تبارک تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو توجہ اس وقت اس پر نہیں بلکہ رب پر ہو، سبحان اللہ۔ کہ وہ چاہے گا تو ہوگا، وہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو وہ قلم اور ہاتھ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جب وہ اجازت ہو جاتی ہے، سائن کرنے والا کر دیتا ہے، تو قلم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیا؟ نہیں نا۔ تو قلم کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اور نہ اسے ان پر غصہ آتا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہو جائے، بلکہ وہ ان دونوں کو ایسا آلہ سمجھتا ہے جو اس کے قابو میں دیے گئے ہیں، آلہ یعنی انسٹرومنٹ، نیز انہیں ایک واسطہ سمجھتا ہے، تو یہ دوسرے معنی کے اعتبار سے یقین کرنے والا شمار ہوتا ہے۔
اور یہ افضل ہے، یہ پہلے یقین کا نتیجہ، روح اور فائدہ ہے۔ تھوڑے تھوڑے گاڑے الفاظ ہیں لیکن اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یقین اس طریقے سے، پہلی کس چیز پر یقین؟ توحید۔ توحید میں کس طریقے سے؟ توحید پر یقین نہیں، توحید میں یقین ہے یہ۔ توحید میں کیسا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یعنی کوئی نہیں، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو کسی چیز کو حرکت دیتا ہو۔ آپ پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ہے نا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب کچھ اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے نا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا جب تک اس کا حکم نہ ہو، الا باذنہ، ہے نا؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سب کچھ جانتا ہے وہ، جو کچھ زمین اور آسمان اس کے نیچے جو بھی کچھ ہے سب کو جانتا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون، اور اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی علم کے، اس کے علم کا ایک ذرہ، ایک قطرہ بھی اس کی مرضی کے بغیر کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، سوائے اس کے جتنا وہ چاہے۔ وہ اگر چاہے تو اتنی چیز پر، ایک کیو ٹی وی پر جو بیانات آتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سنی علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مسلک کے علماء بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک شاید وہ غیر مقلد ایک مولانا تھے، غیب پر بات کر رہے تھے، علم غیب پر، انہوں نے ایکسیپٹ کیا علم غیب، کہتے علم غیب جو ہے وہ ثابت ہے، اور بولے آیت الکرسی سے ثابت ہے۔ بولے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی اس کے علم میں سے کسی ذرا سے بھی علم کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اتنے کے جتنا وہ چاہے، یعنی وہ جتنا چاہتا ہے اتنا علم کا احاطہ کوئی کرتا ہے۔ احاطہ میں اور حاصل ہونے میں، ایک معلوم ہونے میں اور احاطہ کرنے میں فرق ہوتا ہے، سمجھ میں؟ جیسے مان لیجئے ابھی احاطہ کرنے میں اور معلوم ہونے میں آپ کو کیسا بتاؤں، ایک جیسے کسی چیز پر قبضہ دے دیا جائے، اس کو کہتے ہیں احاطہ۔ احاطہ کہتے ہیں کسی چیز کو گھیر لینا، احاطہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ گھیر لینا، ہے نا؟ اور حاصل کر لینا ایسا کہ وہ چیز تمہارے ہاتھ میں ہے، احاطے میں نہیں، قبضے میں نہیں۔ قبضہ اور ہوتا ہے اور صرف حاصل ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو ولا یحیطون، یعنی احاطہ کوئی نہیں کر سکتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے تھوڑا سا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یعنی جتنا وہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، یعنی دیکھو اس میں پوری کا پوری توحید ہے۔ آیت الکرسی میں کیوں اتنا دم ہے نا؟ آیت الکرسی کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے، اس کو آپ پڑھیں گے نا، ابھی میں جب بول رہا ہوں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا نا، ہے نا؟ تو آپ اس طریقے سے ورڈ ٹو ورڈ میننگ کے ساتھ جب پڑھیں گے نا، تو اسی لیے کہا گیا کہ ہر فرض نماز کے فوراً بعد بغیر کچھ اور پڑھے اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ فرض نماز پڑھو اور ڈائریکٹ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک دم وجد کے ساتھ اللہ۔ اور اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب ہم ہندی میں بولتے تھے تو کیسا جذبہ آتا ہے، لیکن اللہ کی میننگ نہیں پتہ، اس کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی بھی اللہ پہ رکتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، پوری آیت ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، جبکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ الگ الگ یعنی الگ الگ سے مراد یہ ہے کہ الگ الگ معنی کے اعتبار سے، اللہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اللہ ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ کتنا مزہ آ رہا ہے؟ تو اس طریقے سے نا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے توحید، تو اس پر یقین رکھنا کہ سب کچھ اس کی طرف سے ہے، اور اس کی وحدانیت کو ماننا کس اعتبار سے؟
کہ ہر چیز جو ہے وہ آخر کار اسی کی وجہ سے ہے. وہ یکتا ہے, کوئی دوسرا کوئی پاور نہیں ہے کہ جہاں سے یہ پاور بٹتا ہو کہ ایک پاور ایک سینٹر ادھر بھی ہے, ایک پاور سینٹر ادھر بھی ہے. نہیں, باقی کے جتنے بھی سینٹرز ہیں وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا سے ہیں. اور اصلی جو پاور سینٹر جس کو مالک حقیقی سپریم پاور کہتے ہیں نا, وہ رب تبارک تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو توحید کہتے ہیں اور اس پر یقین بہت مضبوط کرنا چاہیے. اب یہ کیسے یقین مضبوط ہوتا ہے؟ دیکھو, یہ ابھی سیکھنے کی بات ہے. خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے, اس طریقے سے خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے. دھیان سے سنو. جیسے ہم روزمرہ کی زندگی جیتے ہیں نا, اسی میں تو ہوتا ہے کسی کوئی آیا کچھ دے دیا, کوئی آیا کوئی چھین کے لے گیا, کوئی آیا کسی نے کان کے نیچے بجا دیا. ایسے کہتے ہیں نا, یہ سمجھانے کے لیے میں بول رہا ہوں. کوئی آیا کچھ دے کر چلے گیا, آپ کہیں گے کتنا اچھا ہے دے کر چلا گیا. وہ نہیں دے کر چلا گیا, وہ ہے جس نے دیا, ہے نا. کوئی آیا چھین کر لے گیا, ارے کتنا کمبخت ہے چھین لیا. نہیں, اس نے نہیں چھینا, تو اس لائق نہیں تھا, اس رب نے چھینا, ہے نا. پھر ہم کوئی آیا مار کر چلا گیا تو ہم کہتے کہ اس نے مارا. اس نے نہیں مارا, اس نے مار کھلائی ہے تم. سمجھ میں, اس کو کہتے ہیں توحید. یہ مطلب ایک دم لو پریکٹیکلی جو ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے نا, اس میں آپ توحید کیسے سیکھیں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں, یہ اس طریقے سے جب ایسا. اب آپ ایک بات بتاؤ, جس کا ذہن دن بھر یہ سب چلتا رہتا ہے نا ہمارے ساتھ, لینا دینا چھیننا عزتی بے عزتی سب چلتی رہتی کہ نہیں چلتی رہتی؟ تو دن رات اگر آپ اسی اینگل سے سوچیں گے تو آپ ایک دم کنٹینیو اللہ کے ذکر میں رہیں گے یا نہیں؟ آپ کو فضول چیز سیکھنے کی ضرورت, فضول چیز کے بارے میں سوچنے کا ٹائم بچے گا نہیں. کسی سے دشمنی کرو گے, سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی وجہ سے ہوا. اس کا کیا ہے؟ جس نے کچھ فائدہ دیا یا نقصان دیا. ہاں, اگر کوئی فائدہ دیتا ہے تو ہم اس کا احسان ضرور مانتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کس کا؟ اسی کا حکم ہے کہ میں نے جس کے ذریعے سے دیا ہے تو اس کا بھی عزت احترام کرنا لازم ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کہ احسان کا بدلہ احسان, احسان کے بدلے احسان کرنا چاہیے. اور سامنے والے کا احسان ماننا, یہ احسان کا بدلہ پہلا ہے. پہلا احسان کا بدلہ احسان یہ ہے کہ اس کے احسان کو مانو, پھر اس کے بعد میں اس کا ریئیکشن دو, ایک الگ چیز ہے. بہرحال تو توحید سمجھ میں آئی, عمل کریں گے نا. یہ ایک پریکٹیکل چیز مل گئی, اس لیے میں تھوڑا رک گیا اس پر. تو روزمرہ کی زندگی میں سب کریں گے نا انشاءاللہ. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے پتہ ہے, آ گئی بات تو انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے ایکسپیرینس میں لو انشاءاللہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایکسپیرینس اس سے بھی بہت بہت بہتر ہو, بہت بہتر. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, جیسے مان لیجئے ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, ہے نا, اور روزانہ دین کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور ہم کو یقین بھی ہے کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے اوپر خاص توجہ کرتا ہوگا, ہے نا, اپنی مرضی سے, ہے نا. تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کوئی نقصان اگر ہونے والا ہوگا تو میرا رب مجھے بچائے گا, کہیں کوئی کام اٹکنے والا ہوگا تو میرا رب جو ہے میرا کام نکال دے گا انشاءاللہ, ہے نا. کہیں کوئی مشکل آنے والی ہوگی تو اللہ پناہ عطا فرمائے گا. ہم یہ ساری امیدیں رکھتے ہیں. رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ تمہاری پہچان علاقے کے ایم ایل اے سے ہے. تم کیسے دندناتے پھرتے ہو, کہیں کچھ ہو جائے تو تمہارے دماغ میں پہلے یہی رہتا ہے اپنی ایم ایل اے سے پہچان ہے. رہتی کیا نہیں رہتی؟ چھوڑو اس کو, ہے نا. یہ میں نے ایک مثال دی, ہے نا. اگر آپ اپنے رب سے محبت کرتے ہو اور اپنے رب کی محفلیں سجاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ رب جو ہے اپنے ذرا سا بھی کچھ کرنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے. ذرا ہی سا تو ہم کر رہے ہیں تو بھی ہمارے سے بھی اللہ تعالیٰ کچھ تو بھی رعایت کرے گا نا. اور رعایت کیا کرے گا, وہ تو بہت کریم ہے. وہ تو ایک قدم باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے. بالشت کیا؟ بالشت بولا ہی جاتا ہے شارٹ, کسی چیز کی پیمانے کو ماپنے کی جو شارٹیسٹ چیز ہوتی ہے نا اس کو بالش کہتے ہیں. میں نے ایک بالش بھر کپڑا دیا ہے, کسی کو تحفے میں کوئی کپڑا دے, کسی نے چھوٹا موٹا کپڑا دیا تو بولتے ہیں ہاں, ایسے بزرگ لوگ ہیں نا اپنے بوڑھے لوگ, کہتے ہیں کیا کپڑا دیا ہے؟ ایک بالش بھر دے دیا. اس کو چھوٹا دکھانے کے لیے کہا جاتا ہے. تو حدیث شریف میں کیا لفظ ہے؟ کوئی اپنے رب کی طرف ایک بالش بڑھتا ہے تو میرے رب کی رحمت ایک ہاتھ بڑھ کر اس کو قریب کرتا ہے. اور کوئی اپنے رب کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت 10 ہاتھ بڑھ کر اس کو قریب کرتی ہے. 1 کا 10, ہے نا. کوئی اپنے رب کی طرف چل کر جاتا ہے تو میرے رب کی رحمت جو ہے دوڑ کر اس کو اپنے قریب کرتی ہے نا. تو یہ ہم تھوڑا سا کر رہے ہیں تو امید تو رکھیں گے نا کہ میرا رب جو ہے
میرے ساتھ رعایت کرے گا. کہاں ابھی پوائنٹ نہیں آیا ابھی تک, سمجھو. مان لیجئے کہیں کوئی کام اٹک گیا یا کہیں کوئی نقصان دکھ رہا ہے, تو ہم اس کے پیچھے کی اچھائی نہیں دیکھ پاتے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میرا نقصان ہو گیا. میں نے آپ کو ایک بہت پہلے ایک مثال دی تھی, شاید کئی لوگوں کو یاد ہوگی. ایک کالج تھا, انجینئرنگ کالج. اس کے اندر ایک ہی سال میں ایک بیچ ہوتا ہے, اس کے اندر کئی بچوں نے انجینئرنگ کی, ٹھیک ہے. سب کے اچھے اچھے مارکس آئے, سمجھ میں آئے. تو جو اچھے اچھے مارکس والے تھے ان کو اچھی اچھی کمپنیاں اٹھا کر لے گئے. وہاں ایسے ہوتا ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, پلیسمنٹ ہے نا. وہ جو کالج والے ہیں جو پلیسمنٹ کرا کر دیتے ہیں. جو بیچارہ سب سے کم جس کے مارکس آئے تھے اس کو بیچارے کو کون لے کے جائے گا, ہے نا. جس کے پاس اچھے مارکس ہے تو وہ مارکس پر بھروسہ کرتا ہے, کرنا نہیں چاہیے لیکن کرتا ہے. یہ اس کے کیونکہ مارکس کم آئے تو اس نے مارکس کا دامن چھوڑ دیا. بولے اب میرا رب ہے میرے ساتھ. ہم کو پہلے سے ہی چھوڑنا چاہیے, پہلے سے ہی اپنی جو پرسنل قوتیں ہیں وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں, اس کا دامن چھوڑ دو. ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنا چاہیے, ہے نا. لیکن ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی اپنی قوت کے گمان میں آ جاتے ہیں کہ میری طاقت, میری قوت, میرا پیسہ, میری ٹچ, میری پہنچ, ہے نا, میری 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 میں. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر میں نہیں ہے, بس تو ہے. میں نہیں کرنا چاہیے یہاں پر, اے اللہ بس تو, ہے نا. تو وہ شخص تھا, اس کے مارکس بہت کم تھے, تو بڑا افسوس میں ہوا. اچھا اس کا بالکل ایک دوست تھا, تو اس کی اچھی پلیسمنٹ ہو گئی. اب یہ اکیلا رہ گیا پورے کالج کے اندر جس کی پلیسمنٹ نہیں ہوئی تھی. اب اس کو ایسا لگا کہ میں بیکار ہو گیا. یہ باقاعدہ ایک بھائی نے مجھ کو بتایا تھا, یعنی یہ اپنے ایک انجینئر بھائی تھے, انہوں نے ہی بتایا. اپنے کمپاؤنڈ میں رہتے اور آج آنے والے بھی تھے, آج آئے نہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اس کو جاب نہیں لگی, تو وہ سوچنے لگا کہ اب انجینئر تو میں رہا نہیں, یعنی ایسا سوچنے لگا تو میں فیلڈ انجینئر. تو میں اب کیا کروں, کچھ اور سوچ رہا تھا. وہ اتنے میں 2 مہینے کے بعد کسی کمپنی کو کسی انجینئر کی ضرورت پڑی. تو وہ جب آیا ہے تو کالج کے اندر بولے ایک ہی بچہ ہے, وہ بھی بیکار ہے نا. وہ اسی کو اٹھا کر لے گئے. اس کا جو دوست تھا جس کو 2 مہینے پہلے جاب لگی تھی, اس کو قریب 40 یا 45 ہزار کی پگار کی جاب لگی, اور اس کو 60 ہزار کی لگی. 2 مہینہ صرف لیٹ ہوا. 2 مہینے مزے بھی کیا, 2 مہینے چھٹی کیا. اگر وہ تو 2 مہینے پہلے سے بیچارہ کام کر رہا تھا, اور اس کو 45 ہزار ملے گی اور اس کو 60 ملے گی, ہے نا. 4 مہینے میں سب اگلا پچھلا کور ہو جائے گا. ہوا یا نہیں ہوا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہمیشہ توجہ رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے ایسی امید رکھنا چاہیے میرا رب کریم ہے اور وہ میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا. اور اگر کچھ غلط ہوگا تو وہ میری شامت, اعمال کی شامت سے ہوگا. میرا عمل جیسا ہے نا اس سے تو کروڑوں درجہ بہتر میرا رب میرے ساتھ معاملہ کرے. بس یہ رکھے توجہ, تو انشاءاللہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یقین, توحید میں یقین, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یاد رہے گا. تو دن رات اس کو پریکٹس کریں گے نا انشاءاللہ. جو کچھ ہوگا اپنے ساتھ میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جوڑ کر دیکھو, تب تم کو حقیقت دکھے گی. ایسا نہیں کہ تم جوڑ رہے ہو, یہ تم مہربانی کر رہے ہو, تم جوڑ کر دیکھ رہے ہو, ہے کچھ ایسا اور کچھ ایسا نہیں ہے. وہی ہے, تم اندھے تھے ابھی تک نہیں دکھتا تھا, اب تم اصلیت کی طرف توجہ کرنے لگے. جب تم اصلیت کی طرف توجہ کرو گے اور وہ دکھے گی تو اور بھی ایسی چیزیں دکھیں گی جو لوگوں کو نہیں دکھتی, اور لوگوں کو جو نہیں دکھتا نا وہ اپنے کو دکھے گا انشاءاللہ. کیونکہ جو نہیں دکھنے والی چیز کی طرف تم کوشش کرتے ہو تب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باقی کی چیزیں بھی دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ کو بتاؤں, اولیاء کرام جو ان کو ہم کہتے ہیں نا علم غیب ہے, بلا شبہ ان کو علم غیب ہوتا ہے, اور وہ بہت ساری چیزیں اپنے کشف سے بتاتے ہیں. لیکن کشف سے پہلے ان کا جو ان کی جو نور حکمت کی نظر جو ہوتی ہے نا, اس سے بھی بہت کچھ جان جاتے ہیں. جیسے اگر کوئی بڑے بوڑھے بزرگ کسان ہو, ہے نا, تو وہ بادلوں کو دیکھ کر, آسمان کو دیکھ کر بتا دیں گے تو کہ ابھی ہوائیں چلنے والی ہیں یا ابھی برسات ہونے والی ہے, گرمی بڑھنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے. ہم کو پتہ ہے نہیں پتہ. پہلے کے لوگ آسمان کے ستارے دیکھ کر ٹائم بتاتے تھے. ہم گھڑی کے محتاج ہیں, ہم گھڑی کے بغیر ٹائم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ گھڑی دیکھ کر یا آسمان دیکھ کر ٹائم بتاتے تھے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے ایک مرتبہ ٹائم پوچھا کہ حضرت آسمان کو دیکھ کر بتائیں کہ اس وقت کتنا وقت ہو رہا ہے.
کتابوں میں لکھا ہے, کسی عالم صاحب نے بتایا تھا, ان پر بھروسہ کر کے بول رہا ہوں, کہ اعلیٰ حضرت نے کتنے بج کر کتنے منٹ یہاں تک کہ کتنے سیکنڈ میں وہ بھی بتا دیا. یہ تھا اعلیٰ حضرت کا علم نجوم. تو اللہ تعالیٰ کی عطا تھی, ہے نا, ان کو تھا. تو یہ بہت ساری چیزیں کشف اور بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ وجہوں سے بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو توحید میں یقین سمجھ میں آیا الحمدللہ. ابھی نیکسٹ, اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. توحید کے بعد یہ سیکنڈ چیز, یعنی یہ توحید سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن اسی میں سے ہے, اس کو بھی یاد رکھنا. یہ کئی پارٹ ہیں زندگی میں تمہارے. جو کچھ ہے, ایک کپڑے پہنے بیٹھے ہو, یہ اپنے رب کی طرف سے. رب جتنا چاہے گا, جیسا چاہے گا ویسا عطا فرمائے گا, ہے نا. اچھا دے رہا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے, اور کمتر دے رہا ہے تو بھی اس کی وجہ ہے. کبھی کبھی برے کو بھی اچھا دیتا ہے, کبھی کبھی اچھے کو بھی برا دیتا ہے. ہر کسی کی اس کی حکمت ہوتی ہے, وہ جانے اس نے کیا کیوں کیا. جو ہے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی صحت خراب ہوتی ہے, وہ بیمار رہتے ہیں. جو بہت برے بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں, ان کو ایک دم اچھی صحت ہوتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ابھی لوگ کہیں گے کہ دیکھو ان کے گھر میں تو ایسی پنوتی کہ ہر کوئی بیمار رہتا ہے, لوگ ایسا کہتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے, پنوتی نحوست کچھ نہیں ہے. بیماری ہے وہ رب جانے, اچھائی کی وجہ سے یا اس کی اعمال کی شیامت ہے, وہ تو وہ جانتا ہے. تو اس بات پر پختہ یقین رکھنا کہ ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور زمین میں کوئی چلنے والی چیز نہیں مگر اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ رب نے خود فرمایا. اور اس بات پر یقین رکھنا کہ وہ رزق اس کے پاس آئے گا, اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے ان قریب اس تک پہنچے گا. اور جب یہ بات اس کے دل پر غالب آ جائے گی تو وہ اچھے طریقے پر طلب کرے گا, صحیح طریقے سے طلب کرے گا. جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جو رزق ہے وہ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, تو میں کیوں غلط طریقے سے جاؤں. غلط طریقے سے مجھے حاصل کرنے کی ضرورت کیا ہے جب دینے والا وہی ہے, اور جو میرے مقدر میں وہ پہنچاتا ہی ہے. اور اس کا رزق کا ذمہ میرے رب نے خود اپنے اوپر لیا, تو پھر ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایسی چیز موت اور رزق یہ بندے کو ڈھونڈتا ہے, ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. بندے کو یہ موت اور رزق اس کا خود ہی ڈھونڈتا ہے, تو ہم اس کے بارے میں اس طور پر بے فکر ہو جائیں, ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے, اس کے پاس وہ کیسے بھی کر آئے گا اس کا یقین وہ رکھے, اور جو کچھ اس کے مقدر میں ہے ان قریب اس تک پہنچے گا. اور جب یہ بات اس کے دل پر غالب آ جائے گی تو وہ اچھے طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. نہ اس کی حرص زیادہ ہوگی, زیادہ لالچ کرنے سے رزق بڑھتا ہے نہیں, اور بالکل بے توجہی دینے سے گھٹتا ہے نہیں, وہ سب رب تبارک تعالیٰ دیتا ہے. تو زیادہ حرص کرنا چھوڑ دے گا, اور نہ ہی اسے اس کے فوت ہونے پر افسوس ہوگا. پوائنٹ کی بات ہے, جب ہمارے ہاتھ سے کوئی چیز نکل گئی تو ہم کو اس کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہ میرے مقدر میں تھا ہی نہیں. کبھی بھی ٹینشن مت لو, کوئی چیز کا نقصان ہو جائے, 100 روپے صبح جیب میں رکھ کے نکلا تھا اور گم گئے, ہے نا, انا للہ و انا الیہ راجعون. گھر پہ جاؤں گا دوسرا 100 کا نوٹ لوں گا, کام کر لوں گا, یہ میرا تھا ہی نہیں, ہے نا. اور کبھی کبھی رستے میں جاتے ہیں, جیب میں کچھ نہیں ہوتا تو رستے پہ پڑا ہوا مل جاتا ہے, ملتا ہے نا, گھر سے لے کے نہیں نکلے لیکن رستے میں مل جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو رب کی مرضی, وہ چاہتا ہے تو عطا کرے گا, اور اگر وہ نہیں چاہے گا تو جو چیز تم کسب حلال کر کے حاصل کر چکے وہ بھی تمہارے ہاتھ میں آ کے چلا جائے گا. یہاں تک کہ منہ سے نوالا بھی چھن جاتا ہے, جو نوالا منہ میں رکھ دیا جاتا ہے نا وہ بھی چھن جاتا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے کہ جو کھانا کھا رہے تھے, لقمہ ان کے گلے میں اٹکا اور انتقال ہو گیا. لقمہ گلے میں اٹکا اور انتقال ہو گیا. مطلب یعنی وہ لقمہ ان کے مقدر میں نہیں تھا, پیٹ میں نہیں اترا, یہاں تک لاسٹ حلق تک آ کر وہ خود لقمہ ہی ان کے موت کی وجہ بنا, لیکن وہ اندر نہیں اترا کیونکہ ان کے مقدر میں نہیں تھا. ایسا ہوتا ہے. یہ یقین بھی کچھ عبادات اور اچھے اخلاق کا فائدہ دیتا ہے, سمجھ میں آئے. یہ یقین اگر کوئی کر لے تو اس سے عبادتوں میں فرق آتا ہے,
اور اچھے اخلاق بنتے ہیں. ابھی اچھے اخلاق کیسے بنتے ہیں؟ یہ آخری 2 چیزیں ہیں. اس کے بعد ایک حدیث شریف ہے, پڑھ کر ختم کرتے ہیں, سن لو, کیونکہ یہ جو اپنوں کو سیکھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے مدعا مل گیا ہے, تو اب زیادہ اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو دھیان رکھیں گے انشاءاللہ کام آئے گا. کل اس کو ریپیٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. کیا فرمایا کہ یہ جو یقین بندہ حاصل کر لیتا ہے کہ میرا رزق اس کی طرف سے ہے, جتنا نہیں ملے گا, اور اس کے علاوہ سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کی طرف سے ہے, اتنا اگر انسان سیکھ لے تو اس یقین کی وجہ سے اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں. مان لو کسی کی وجہ سے اس کا کوئی نقصان ہو گیا تو وہ اس پر ناراض نہیں ہوتا, کوئی بات نہیں, وہ تو ذریعہ بنا, اصل میں میرے مقدر میں نہیں تھا. تو یہ اخلاق, وہ سامنے والا بولے گا کتنا, کیا بولے گا, کتنا اچھا آدمی ہے, میری وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا لیکن ذرا بھی ناراض نہیں ہوا. تو ناراض کیا ہوگا وہ, کیونکہ اس کا یقین ہے کہ یہ تو ذریعہ بنا, حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا اس وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو اس میں تو کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی اس کی. آیا سمجھ میں؟ تو اس طریقے کا یقین رکھنے سے اس کا فائدہ اخلاق پر بھی ہوتا ہے اور عبادتوں پر بھی اس کا فرق پڑتا ہے. عبادتوں پہ اس کے فرق جو ہے نا, وہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ٹریمنڈس ہے, ٹریمنڈس فائدے اس کے. سب سے پہلی چیز آتی ہے, انسان جب بے فکر ہو جاتا ہے نا تو اس کو نماز میں بہت دل لگتا ہے. مان لو جسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر کسی کا 1 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا, اس کے بعد عشاء کی اذان ہو گئی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اب اس کا دل لگے گا نماز میں؟ اگر اس کو اس 1 لاکھ کا ٹینشن ہے تو نماز میں دل لگے گا؟ نہیں لگے. اور جس کا اگر یہ یقین ہے کہ ارے رب نے چاہا نہیں ملا کوئی بات نہیں, تو نماز آرام سے پڑھے گا یا نہیں, اس میں خشوع اور خضوع رہے گا یا نہیں. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی لالچ کا بھی معاملہ رہتا ہے کہ کبھی کچھ ہونے والا ہے, کہ ابھی کہیں سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے, کہ فلاں جگہ میں جاؤں گا اور مجھے جاب لگنے والی ہے, یا کوئی مجھے 1 لاکھ روپے دینے والا ہے, یا کچھ کام بننے والا ہے, تو انسان عشاء کی اذان ہو گئی, لینے جانا تھا اور اتنے میں اذان ہو گئے, تو اب نماز پڑھنے جائے گا تو دل میں ہمیشہ کشمکش رہے گی, ابھی جانا ہے, جلدی سے جانا ہے, وہ چیز حاصل کرنا ہے, دل پہ فرق پڑا. لیکن جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اگر اس نے چاہا تو ملے گا, نہیں چاہا تو نہیں ملے گا, پتہ نہیں وہ چیز جو میں لینے جا رہا ہوں میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں, ہے نا, وہ آدمی بالکل اطمینان کے ساتھ الٹا نماز میں اور خوشی خضوع کے ساتھ پڑھے گا, میرے رب ایک چیز لینے جا رہا ہوں, پتہ نہیں وہ رحمت ہے یا جھمیلہ ہے نا, میرے رب تو میری حفاظت کرنا, تو اور خوشی خضوع بڑھا. تو یہ جو یقین ہوتا ہے نا, اس کے اثرات جو ہے عبادت پر بھی بنتے ہیں, مرتب ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں اخلاق پر بھی مرتب ہوتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو یہ یقین حاصل کریں گے. یہاں 2 چیز صرف بتائی گئی ہے, ایک توحید میں یقین اور ایک دوسرا رزق کے متعلق یقین. یقین کے متعلقات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ پکا ہو کہ جو شخص 1 ذرہ کے برابر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا. یہ تیسری چیز ہے, وہ 2 چیز کو آپ کو یاد رکھنا ہے, تیسری کل ہوئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیا یقین رکھنا چاہیے؟ جو شخص 1 ذرہ کے برابر بھی نیکی کرتا ہے وہ اسے پا لے گا انشاءاللہ, دیکھ لے گا, اور پھر اس کا اجر پائے گا انشاءاللہ. اور جو آدمی 1 ذرہ کے برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اس کا انجام دیکھ لے گا. سمجھ میں؟ اس پر بھی یقین ضروری ہے. اب شیطان ہمارا اس پر یقین متزلزل کر کے ہم سے بہت سارے گناہ کروا دیتا ہے نا. اب اس کا مطلب کیا ہے, 1 ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا تو دیکھ لے گا. سمجھ میں؟ دیکھ لے گا ایسا ہے. اگر آپ, تو شیطان کیا بولتا ہے, ارے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا تو کیا دیکھ لے گا, ہے نا. یہاں اللہ نے کہہ دیا دیکھ لے گا تو دیکھ لے گا اور دیکھے گا. معاف کر دیا تو بعد میں دکھایا جائے گا کہ ہاں یہ معاف بھی ہوئے, لیکن دیکھے گا. تو اس میں کتنا نقصان ہے وہ اللہ والوں سے پوچھو تو بتائیں گے. حشر کے میدان میں آپ کا نام اعمال مان لو 1 کروڑ گناہ اور 100 کروڑ نیکی ہے. 1 کروڑ گناہ اور 100 کروڑ نیکی ہے. لمبا کتنا ہو گیا نام اعمال؟ پڑھو کھڑے ہو کر اس کا حساب دو. اگر 100 کروڑ نیکی ہوتی اور 1 کروڑ گناہ, وہ 1 کروڑ گناہ ہے, اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے 1 کروڑ گناہ معاف کر دیے گئے کیونکہ روز اجتماع میں بیٹھتا تھا, مان لو, ہے نا. تو لیکن وہ 1 کروڑ گناہ تو ہیں, لکھے تو ہیں, دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا, ہے
ہے نا، اس کے حساب میں یا جو بھی ہے اس کے تعلق سے جو عتاب ہے یا جو بھی کچھ ہے، یا اس کو دیکھ کر کم سے کم افسوس ہے، یا کچھ نہیں تو حشر کے میدان میں اس کے دیکھنے کی وجہ سے، اس کو پڑھنے کی وجہ سے جو وقت خرچہ ہو رہا ہے اس کا نقصان تو ہے. تو اس کے بدلے وہ نہیں ہوتا تو گناہ ہوتا ہی نہیں تو کتنا اچھا تھا، ہے نا. تو اس لیے چاہیے کہ ہم ایک گناہ بھی کریں یہ نہ سوچیں کہ معاف ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ معاف کر دے گا، نماز پڑھتا ہوں اس کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے. لیکن یہ آپ کے نام اعمال میں اگر درج ہو گیا تو نام اعمال کو کالا ضرور کرے گا، یہ یاد رکھنا، بھلے سے معاف ہو جائے. تو اس کے لیے اس پر یقین رکھے کہ جو شخص ایک ذرہ کے برابر نیکی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو آدمی ایک ذرہ کے برابر بھی برائی کرتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اور مزید تفصیل میں سنیں گے اور اس پر یقین اپنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اور زیادہ نیکی کریں گے اور زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نام اعمال کو گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنے دل کی اور اعمال کی طہارت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور تعلیمات کو سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.